کئی بندے اس ہستے بھی نہیں بولتے بھی یہ گل مجھے پہلے پتا ہے. اچھا یہ گل میں نے بھی پتا ہے بھی تین پتا ہے. میں بھی ساری زندگی چہرے ہی پڑھے. یہ مجھے بھی پتا ہے کہ تجھے پتا ہے. اب میں نے اماں آمنہ کا ذکر ہی کرنا ہے. میں نے کوئی اور اماں کا نام لیا تو نے کہنا ہے دلیل دے. اماں آمنہ یہ میں بدلوں کیسے؟ دائیہ حلیمہ ہی ہے میں بدلوں کیسے؟ سبحان اللہ. ولادت کے منظر کو، پیارے آقا کی آمد کو، میلاد کو مانتے ہو نا؟ میلاد کریں مانتے نہیں؟ میرا منو شک پہ ہے. ہم میلاد مانتے ہیں لیکن ہم ویسا مانتے ہیں جیسے ہمیں صحابہ نے کر کے دکھایا. کسی کے فتوے کے ڈر سے اندھی تقلید نہیں کر سکتے. پتہ نہیں میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ. وہ ایک بندہ مجھے کہتا ہے میلاد مندے ہو؟ میں کہا مندے ہاں. کہنا مناندے نہیں ہو؟ میں کہا مناندے نہیں ہاں. کہنا ساڈے نال رل جاؤ. کی کرو؟ کھل کے بولو نا. میں کہا ساڈا بڑا دل ہے تواڈے نال رلن دے. اسی پچھوں توڑ کے آندے ہیں نال رلدے ہیں تسی اگے ہور ٹر پے. تسی کدھر کھلوو تے اسی چل لیے. اسی ہن ہور کتھوں کڈیے؟ اور حور بھی ملتان. انا للہ و انا الیہ. میں اختلافی بات نہیں، بریلوی مسلک کے علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا خدا را قوم کی کہیں بریک لگوا لیں. خدا را اختلافی بات نہیں، ہاتھ جوڑ کے درد دل عرض کر رہا ہوں. خدا را کہیں بریک لگوا لیں، اگلی نسل کے پاس اسلام نہیں ہوگا. اگلی نسل کے پاس اسلام نہیں ہوگا. میں یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. خدا را اس بات کو میں تو روک نہیں سکتا. میں روکوں گا تو وہ مجھ میں فتویٰ لگائے گا تو مانتا ہی نہیں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں بریلوی مسلک کے علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں کہ کہیں بریک لگوا لیجیے. محض کسی کی ضد میں اسے طول مت دیجیے، اس کو اتنا فروغ مت دیجیے، کہیں بریک لگوا لیجیے. ولادت کا کوئی منکر ہو ہی نہیں سکتا. کوئی نہیں ہو سکتا. ولادت کا کون منکر ہے؟ میلاد کا کون منکر ہے؟ مجھے تو کوئی کافر بھی نہیں ایسا ملا جو میرے آقا کے میلاد کا منکر ہو. میلاد ولادت کو کہتے ہیں، ولادت پیدائش کو کہتے ہیں. پیدائش پیدا ہونا. وہ آقا کی توہین اسی لیے کرتے ہیں نا بے ایمان کہ یہ تو مانتے ہیں کہ پیدا ہوئے. وہ وجود کو تو مانتے ہیں، پیدا ہونے کو تو کافر بھی مانتے ہیں. جب اسے مانتے ہیں تو گویا میلاد مانتے ہیں. بات نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ توجہ. میں ایک جملہ عرض کرنے لگا تھا. اب آپ کی اگر توجہ میری جانب ہے تو میں عرض کروں. ولادت کے منبر کو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، ان کے فرزند ارجمن مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی. ذوق والوں کے لیے، ذوق والوں کے لیے مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے. کیا مطلب؟ آقا کی آمد سے پہلے ظلمات کے پردے تھے. آقا کی آمد سے پہلے شرک کے پردے تھے، بدعات کے پردے تھے، خرافات کے پردے تھے، رسومات کے پردے تھے، اسی طرح کی جاہلانہ رسموں کے پردے تھے. آقا آئے
بارشیں نکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپٹ پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے چھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ بار پر، فردوس اکسریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے، آئی سزا کہ سید کونین آ گئے۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے لکھا، لکھتے ہیں تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا۔ تبلیغ جماعت والے تسی بھی کہہ دیا سبحان اللہ، تسی تے منو دسیا سی بھی لوگاں نو دسیا کر سبحان اللہ کہیے تے درخت لگدا ہے۔ سبحان اللہ، تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا۔ اے دیکھو نا بچے میرے سامنے کی پہ کرتے ہیں، بچوں برداشت کرو من تسی میرے سامنے بیٹھے ہو تے نہ میرا قصور ہے تے نہ تہاڈا قصور ہے، اللہ تانوں سلامت رکھے۔ منو پتہ ہے گل اوکھی ہو جانی ہے لیکن تسی تھوڑا جہا منو برداشت کرو۔ تخلیق کر کے جس کو، آواز بابو تھوڑی سی کھول دیں، میں قریب آتا ہوں تو بھی آواز کھینچ لیتا ہے، کیوں نہ کر، تجھے نہیں نہ پتا ربیع الاول چل رہا ہے، میرے گلے کا ستیہ ناش ہے۔ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا۔ مولانا عبدالرحیم شاہ، میں نے سوچا، میں نے جب اسے پڑھا نا بعض جملے میں یوں ہی گزر جاتا ہوں اور بعض کو ذرا ڈیپلی جی کرتا ہے، تھوڑا سا پڑھنے کا دل کرتا ہے، کبھی بندہ ذوق میں بیٹھا ہو حضرت جی، تو میں نے سوچا کہ یہ اگر میرا جملہ ہوتا نا کسی نے فتویٰ لگا دینا، یہ حضرت کا جملہ، اور حضرت بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، جو دنیا سے رخصت ہو جائے ان پہ فتوے کام نہیں لگتے، یہ سزا صرف جینے تک کی ملتی، ہمارے ہم مرنے کے بعد ہی قدر ہوتی ہے، جب تک جیتے رہیں سزا ملتی رہتی ہے، جب بندہ مر جائے نا کہتے ہیں بڑا کمال کا بندہ تھا۔ حضرت نے لکھا تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا۔ پھر میں نے ڈھونڈا کہ کہاں کہاں ڈھونڈوں، کئی جگہوں پہ مجھے یہ نظر آیا، لیکن میں نے اس میں سے ایک کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ سبحان سبحان اللہ فرماتے ہیں مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا۔ کیا کیا؟ تھوڑا سا بولیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سمجھا۔ اب حضرت تھوڑا سا ایک معنی کر لوں، اجازت ہے؟ بچوں پر مجھے دیکھا میں عموماً میں معذرت چاہتے ہوئے بہت سارے چہرے مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جو پہلی دفعہ سننے کے لیے تشریف لائے، مجھے میں اپنی بات کر رہا ہوں، پروگراموں میں تو جاتے ہوں گے، اللہ ان کا جانا قبول فرمائے۔ عموماً جب یہ بات بیان کی جاتی ہے نا تو کہہ دیا جاتا ہے، شاید سبقت لسانی میں میرے ایک اپنا ذوق ہے، میں اپنے تخیل کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے پانی دیا احسان نہیں جتایا، اولاد دی احسان نہیں جتایا، دولت دی احسان نہیں جتایا، صحت دی احسان نہیں جتایا، نعمت دی احسان نہیں جتایا، اقتدار دیا احسان نہیں جتایا، مسنت دی احسان نہیں جتایا، حضور کو بھیجا تو احسان جتایا۔ میں اس بات کا قائل نہیں،
میرا ذوق اور مطالعہ یہ ہے کہ اللہ نے پانی دیا احسان جتایا، اولاد دی احسان جتایا، دولت دی احسان جتایا، صحت دی احسان جتایا، میں پڑھوں نہیں تو میرا قصور ہے نا۔ اللہ تو کئی بار کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے تو یہ اس کا احسان نہیں؟ سب نے کیمرے بان کیے ہوئے ہیں، میری باتیں کون سنے گا، میرے ساتھ باتیں کون کرے گا؟ میرا دل تو تھا کہ آپ میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان جتانے کا انداز نہیں کہ میری کس کس نعمت کا انکار کرو۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں نہیں گن سکتے، یہ احسان جتانا نہیں؟ جی اچھا، مزے کی بات یہ کہ اللہ یہ نہیں فرماتے میری نعمتیں نہیں گن سکتے، اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، میری ایک نعمت نہیں گن سکتے، میری ایک نعمت بھی۔ اللہ پانی نعمت میں نے گن لیا، آنکھ نعمت میں نے گن لی، زبان نعمت میں نے گن لی، اللہ فرماتے ہیں میری ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے۔ نعمت اللہ واحد، میری ایک نعمت بھی۔ اللہ زبان نعمت گن لی، آنکھ نعمت گن لی، توجہ، پانی نعمت گن لیا، دل نعمت، دماغ نعمت، خون نعمت، اللہ گن لیا، آکسیجن نعمت گن لی۔ اب میرا وہ معنی سن کر میری محنت ضائع نہ کرنا، مجھے دکھ ہوگا اور میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ گن لیا، آنکھ گن لی نعمت، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا یہ دعویٰ ہے، اللہ کا یہ دعویٰ ہے، اور ساری کائنات مل کے زور لگا لے، رب کے دعوے کو کوئی نہیں توڑ سکتا، رب کے دعوے کو۔ اللہ آنکھ نعمت گن لی، توجہ، دکھ ہوگا جسے معنی سمجھ آ گیا پھر بخیل بنا رہا۔ اللہ آنکھ نعمت گن لی، اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا۔ کتنی دفعہ والدین کا چہرہ دیکھا، اور ہر بار تجھے مقبول حج کا ثواب ملا۔ کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، کتنی دفعہ میرے بکھرے ہوئے نظارے دیکھے۔ پانی ایک نعمت، اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا کتنا پیا، کتنا نہایا، کتنا وضو کیا، کتنا کھیتوں کو لگایا، کہاں کہاں استعمال کیا۔ زبان ایک نعمت، اللہ فرماتے ہیں نام لے کے نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا بولا، کتنا چکھا۔ اللہ فرماتے ہیں میری نعمتیں گن نہیں۔ میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ یہ جو اللہ نے محبوب کی آمد پہ فرمایا نا لقد من اللہ، من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو، جس کا۔ اب یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ ہم نے رب سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی، صحت مانگی اٹھائی دے دی، اولاد مانگی اللہ نے اٹھائی دے دی۔ یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، خزانہ بھرا پڑا ہے، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، صفات مصطفیٰ، عادات مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، علامہ قاضی مطیع اللہ سعیدی۔ اس لیے فرمایا مومنوں ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا۔ او بولیے بولیے بولیے، میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس، ایسا میرے خزانے میں بھی اور کوئی نہیں،
ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیم و ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پا سے درکشہ ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ حسی خوبتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی پٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کر سوارا ہمارا نبی، پتھرو جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا، سبحان اللہ، پتھرو جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا، پیارے آقا کے سامنے مٹھی بند کر کے آیا ابو جہل اور آ کے کہتا ہے بیٹا صرف میں نے برداشت کرنا تو انہیں نہیں کرنا، پیارے آقا کے سامنے نا مٹھی بند کر کے آیا ابو جہل اور آ کے کہتا ہے یہ وہ تھا ایسا خبیث اور بدبخت تھا، یہ آزمایا کرتا تھا، پتہ نہیں میرے لفظ سمجھ رہے ہو جائے، اس کی فطرت میں تھا آزمانا، چلو میں پردے میں رہنے دیں، یہ آزمایا کرتا تھا، مختلف موقع پر مختلف سوال کیا کرتا تھا، کبھی گو پکڑ کے آ جاتا، کبھی کہتا نبی ہو، اچھا پھر چاند ٹکڑے کر کے دکھاؤ، یہ جو چاند ٹکڑے ہوئے یہ بھی اس کی فرمائش پر